बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पहले देख लें कि जो thewire.in है उसने श्रीनगर के हवाले से क्या खबर रिपोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि हेडलाइन उसकी यह है कि ऑप्रेसिव मीरवाइज कंडेम्स क्लोजर ऑफ कश्मीर जामा मस्जिद ईदगाह ग्राउंड फॉर ईद प्रेयर्स। कि मीरवाइज उमर फारूक ने मजम्मत की है और उसको ऑप्रेसिव करार दिया है, एक तरीके से दबाव और जुल्म का हरबा करार दिया है कि किस तरीके से कश्मीर की जामा मस्जिद जो है उसको और ईदगाह को बंद कर दिया गया कि यहाँ पर ईद की नमाज अदा नहीं की जा सकती। नई दिल्ली से यह रिपोर्ट हुआ कि जामा मस्जिद, द बिगेस्ट मॉस्क इन द समर कैपिटल Srinagar, was locked by authorities on Monday, March 31st, and worshippers were reportedly turned away as Kashmir prepared to celebrate Eid al-Fitr, which marks the end of Ramzan. کہ جامع مسجد جو سب سے بڑی مسجد ہے سری نگر کی، اس کو 31 تاریخ کو، منڈے کو، جس دن عید تھی اسی دن لاک کر دیا گیا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا، ایک ایسے وقت میں جب کشمیر میں عید الفطر جو ہے وہ منائی جا رہی تھی۔ کشمیر چیف کلیرک اینڈ چیئرمین آف دا ماڈریٹ حریت کانفرنس کے جو چیئرمین ہیں میروائز عمر فاروق، جنہوں نے اس عید پر خطبہ دینا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے بڑا ہی سخت بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا without specifying any reason I have been confined to my home and they، یعنی کہ جو سیکورٹی پرسونل ہیں، are not allowing me to come out، کہ انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، ان کو عید نماز کے لیے نہیں جانے دیا گیا، وہاں پر خطبہ نہیں دینے دیا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور ماضی سامنے رکھا گیا ہے۔ اب جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں، وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ ہوتا تھا تب پاکستان کی طرف سے بڑا سخت بیان آتا تھا، لیکن حیران کن طور پر اس مرتبہ، اچھا وہ جو بیانات آتے تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، عمران خان کے دور حکومت میں، اس سے پہلے مختلف ادوار میں، اور ایون شہباز شریف کے دور حکومت میں کس قسم کا بیان آیا تھا، اب کیوں نہیں آیا؟ ظاہر ہے کہ اس میں شاید کوئی اور وجہ ہو، شاید پاکستان اپنی پالیسی تبدیل کر چکا ہو اس معاملے پر، کہ ہم نے یہ انڈیا کا شاید یہ سمجھ لیا ہو پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہ نہیں، اب یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے اور ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہم ہمیشہ سے کشمیر والا معاملہ ہے، انڈیا میں جب مذہبی آزادیوں کو سلب کیا جاتا ہے، وہاں پر مائنورٹیز کو کرش کیا جاتا ہے، ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کہیں پر لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، وہاں پر مسجدوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہاں پر جلوس جو ہے وہ نہیں نکالنے دیے جاتے، محرم جو ہے 12 ربیع الاول ہے اس کے جلوس نہیں نکالنے دیے جاتے، یا پھر جمعہ نماز کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، عید کی نماز پر پابندی لگ جاتی ہے۔ ان تمام معاملات پھر وہاں کے جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں لوگوں کے، وہ جب کچلے جاتے ہیں، مسلے جاتے ہیں، ریاستی جبر کیا جاتا ہے، تو پاکستان کا دفتر خارجہ، پاکستان کی حکومتیں اس بات سے بالا تر ہو کر کے، کون سی سیاسی جماعت اس وقت حکومت میں ہے، ہمیشہ سے اس کے اوپر بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا جاتا تھا۔ اور ایون یہ نہیں کہ صرف پاکستان کی حد تک اس قسم کے سٹیٹمنٹ جاری کیے جاتے تھے، جب کسی عالمی فورم پر پاکستان کا کوئی بھی رہنما یا کوئی بھی پاکستان کا عہدیدار نمائندگی کے لیے موجود ہوتا تھا، وہ شد و مد سے یہ معاملہ اٹھایا کرتا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ وہی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں، مسجد بند کر دی جاتی ہے، عیدگاہ بند کر دی جاتی ہے، چیئرمین حریت کانفرنس کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا جاتا ہے، جو ورشپرز ہیں، جو آنے والے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور پاکستان کا دفتر خارجہ اس کے اوپر کوئی بیان جاری نہیں کرتا۔ پاکستان کی کسی حکومتی آفیشل، آپ وزیر دفاع کو دیکھیں گے کہ جناب وہ دنیا بھر کے معاملات کے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتی بات تو انڈیا کے حوالے سے نہیں ہوتی، ان کا ہر دوسرا سٹیٹمنٹ جو ہے وزیر دفاع کا، وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی پریورٹی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے تحریک انصاف کو سزا دینی ہے، آپ نے عمران خان کو سزا دینی ہے، آپ دیں۔ آپ اس ملک کو سزا مت دیں، آپ اس ملک جن اصولوں کے اوپر کھڑا رہا ہے، بات کرتا رہا ہے، جو ہماری اصولی پوزیشنز رہی ہیں، آپ ان کو سزا مت دیں۔ آپ ظاہر ہے کہ یہ اس کا اینگل ہو سکتا ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ پاکستان کا دفتر خارجہ اس ڈیولپمنٹ کے اوپر خاموش ہے، کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا، کسی پولیٹیشین، کسی حکومتی عہدیدار کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کہیں یہ تنقید نہ ہو جائے جواب میں کہ آپ کے تو اپنے ہاں آپ نے اپنے ایک
ایک سیاستدان کو جو کہ جیل میں موجود ہے آپ نے اس کو جیل میں نماز پڑھنے نہیں دی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ بند ہے تو آگے سے کوئی جواب یہ نہ دے دے یا نیچے جو ہے وہ کامنٹس نہ شروع ہو جائیں کہ یہاں پر کون سا انٹرنیٹ جو ہے وہ بڑا بہترین طریقے سے دوڑ رہا ہے اور لوگ جو ہے ان کو انٹرنیٹ تک رسائی ہے. یا آزادی اظہار رائے کے اوپر ہم سٹیٹمنٹ شاید اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ جواب میں ہمارے اوپر یہ تنقید نہ ہو جائے. آپ بالکل اپنی سیاسی لڑائی اور سب کچھ کریں, لیکن اگر آپ اس کے نتیجے میں اپنی پوزیشن کو اتنا ولنریبل بنا لیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ آپ اس کے اوپر ریاکٹ کر سکیں. میں آپ کو صرف اگزامپل دے دیتا ہوں, یہ میرے سامنے موجود ہے سٹیٹمنٹ پاکستان کے دفتر خارجہ کا. اور پاکستان کا دفتر خارجہ, میں آپ کو پہلے تاریخ بتا دیتا ہوں, یہ تاریخ کیا تھی. 12 اگست 2019 کو یہ بیان پاکستان کے دفتر خارجہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے, اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی متعدد بیانات جو ہیں وہ اس قسم کے موجود ہیں, جس میں پاکستان کا دفتر خارجہ کنڈیمز کرٹیلمنٹ آف ریلیجیس فریڈمز آف کشمیری مسلمز بائی انڈیا, کہ پاکستان مذمت کرتا ہے بھارت کی کہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا جو مذہبی حقوق ہیں ان کو سلب کیا ہے. پاکستان condemns India's continuing brutal lockdown in occupied Jammu and Kashmir and the resultant curtailment of religious freedoms of millions of Kashmiris on the important festival of Eid al-Adha. یعنی جو بقرعید ہے اس کے موقع پر یہ بیان جاری کیا گیا تھا. اس وقت بھی ایسی صورتحال تھی, وہاں پر مسجد کو جو ہے وہ بند کیا گیا تھا, نماز پڑھنے کی اجازت وہاں پر نہیں دی گئی تھی, اور اس کے اوپر پاکستان نے ریاکٹ کیا تھا. اور اس میں کیا کہا تھا کہ ملینز آف کشمیریز ہیں ان کو ان کا حق ادا نہیں کرنے دیا گیا. Across the world, Muslims offer prayers in large congregations as part of their religious faith and injunctions on Eid al-Adha. اب پاکستان کا دفتر خارجہ ایکسپلین کر رہا ہے پوری دنیا کو انگریزی زبان میں کہ پوری دنیا میں مسلمان اجتماعات کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. Restrictions and curtailment of this fundamental religious freedom of millions of Kashmiri Muslims constitutes a serious violation of applicable international human rights laws. انسانی حقوق کے حوالے سے قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ پوزیشن لی کہ یہ ان کی خلاف ورزی ہے, اور یہ وہ قوانین ہیں جس میں انڈیا جو ہے ان کا سگنیٹری بھی ہے. انڈیا نے خود ان قوانین کو جو ہے انسانی حقوق کے جو بین الاقوامی مروجہ قوانین ہیں, انٹرنیشنل کانویننٹس ہیں, کنونشنز ہیں, ان کا جو ہے ان کا دستخط ان کے اوپر انڈیا نے بھی کیے ہوئے ہیں. With the valley turned into a massive military prison, Kashmiris were prevented from offering the traditional prayers at Srinagar's historical Jama Masjid. The complete communications blockade of telephone, landline and cellular and internet services for over a week also deprived the Kashmiris from contacting their families and loved ones on this festive occasion. These measures amount to collective punishment on an industrial scale and violate all principles and precepts of human rights and humanitarian laws. Pakistan calls upon the international community, including the United Nations, human rights machinery, and other relevant bodies to hold India to account for these deliberate crimes against religion, violations of international law, and lack of respect for human decency. یہ تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن الفاظ میں پاکستان نے مذمت کی تھی, انہی الفاظ میں اس قسم کے کسی بھی ایکٹ کی مذمت کرنا بنتی تھی, اور ماضی میں پاکستان کی حکومتیں یہ کرتی آئی ہیں. یہ ڈان اخبار میں وزیر اعظم شہباز شریف 4 مئی 2022 ان کا بیان موجود ہے. پی ایم شہباز strongly denounces Indian ban on Eid prayer gatherings in occupied Kashmir. کہ ایون شہباز شریف صاحب جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے 2022 میں, لیکن اس وقت آپ نے عمران خان کو بھی گرفتار نہیں کیا ہوا تھا, آپ کے ہاں انٹرنیٹ بھی بند نہیں تھا, آپ کے ہاں جو ہے وہ الیکشن کی چوری کی شکایات بھی نہیں تھی, تو آپ بیان کیا دیتے تھے کہ حق رائے دہی ہونا چاہیے کشمیریوں کو, ان کی جو ہے وہ انٹرنیٹ بند نہیں ہونا چاہیے, وہاں پر عید نماز سے کو ادا کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. اور آج ہم اپنی سیاسی لڑائی میں اس مقام پر پہنچے, لڑے سیاسی لڑائی. عمران خان کی جب حکومت تھی, عمران خان کی حکومت میں وہ بھی اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہے تھے. اس سے پہلے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز وہ دستوں گریبان رہے ہیں. 90s کی پالیٹکس ہو کچھ بھی ہو, لیکن اس لڑائی کو اس حد تک محدود رکھا گیا تھا کہ جہاں پر آپ کا ملک بہت سارے معاملات ان کے اوپر پوزیشنز لیتا تھا. اب اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو جو
موجودہ حکومت ہے وہ اس حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر چکی. ان دفتر خارجہ کے بیانات تو آ چکے, پریس ریلیزز میانمار کے حوالے سے آ گئی, انڈیا کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے اسپیسیفک نہیں آئی. یا تو پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے اور وہ اپنے ملک میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دے نہ دے یہ اس کی مرضی, وہ اپنے ملک میں کسی مذہبی رسم کی یا عبادت کی ادائیگی کی اجازت نہیں دینا چاہتا, سکھوں کو نہیں دینا چاہتا, عیسائیوں کو نہیں دینا چاہتا, مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتا, تو یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی پھر یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو شاید اب وہ پوزیشن نہیں ہے, آپ اس ہائی مورل پیڈسٹل پر نہیں کھڑے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ یہ بات دھڑلے سے کر سکیں کہ انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے. یا تو اس جواب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جواب میں ہمیں یہ سب کچھ نہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے ہاں فلاں چیز ایسے ہو رہی ہے, آپ کے ہاں الیکشن ایسے ہو رہے ہیں, یا آپ کے ہاں انٹرنیٹ بند ہے. تو لڑائی کو لڑی جائے بالکل اچھے طریقے سے, لیکن اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے. اب ہوا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایک طرف آپ کے پاس خبر آتی ہے کہ عید نماز ادا نہیں کرنے دی گئی. یہ اب ظاہر ہے کہ تیسری عید ہے کہ جہاں پر یہ نہیں کرنے دیا گیا. لیکن جب انڈیا میں سری نگر میں جامع مسجد کو بند کر دیا گیا اور نماز ادا نہیں کرنے دی گئی, پاکستان کے دفتر خارجہ کی خاموشی حیران کن بھی ہے, تباہ کن بھی ہے, شرمناک بھی ہے. اور یہ اگر بہت ہی یعنی کہ آپ سمجھیں گے ٹون ڈاؤن کر کے بات کی جائے تو یہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے. ہو سکتا ہے کہ اب یہ بات انٹرنیٹ کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر چلے اور پاکستان کا دفتر خارجہ 8 گھنٹے بعد, 10 گھنٹے بعد, 20 گھنٹے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائے اور کوئی ایک بیان آ جائے, یا پاکستان میں موجودہ حکومت میں کوئی سیاستدان, وزیر خارجہ شاید ان کو لگے کہ نہیں جناب یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا بنتا ہے. ہو سکتا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف وہ ویسے انڈین ڈیفنس منسٹر کی باتوں کا جواب نہیں دیتے, پاکستان تحریک انصاف کی ہر بات کا جواب ضرور دیتے ہیں. جہاں پر اصل میں ان کا جواب دینا چاہیے وہاں پر وہ عموماً جواب دینے سے گریز کرتے ہیں اور بڑے ٹھنڈے انداز میں بات کرتے ہیں جب انڈیا کے بارے میں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ دے دیں. بہرحال فی الوقت یہی خبر ہے جو تباہ کن بھی ہے, شرمناک بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ حیران کن بھی ہے کہ تقریباً 20 سال سے زائد ہو چکا میں صحافت سے وابستہ ہوں, اور 17-18 سال اس میں بالکل ڈیڈیکیٹڈ فوکس کے ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ کو کور کیا ہے. ایسی خاموشی ان معاملات کے اوپر اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں ملی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.